امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، دل نا امید تو نہیں۔ اللہ رکھی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے، لیکن انتہائی غربت کی وجہ سے اس کے خاندان نے اس کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے کر دی ہے جو اسے طوائف کے طور پر ایک کوٹھے میں بیچ دیتا ہے جہاں اس کا نام سنبل رکھ دیا جاتا ہے۔ جمشید اللہ رکھی کا ایک پڑوسی ہے اور دوست ہے جو اپنی ماں اور سکول میں اپنے استاد کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے جہاں وہ انسانی سمگلنگ میں پھنس جاتا ہے اور اسے چائلڈ لیبر سمیت کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نسیم زہرا ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی ہے جو کرکٹر بننے اور اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اس کے والد کے دھکیانوسی خیالات کی وجہ سے کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی، وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور تقریباً انسانی سمگلنگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، سریرا۔ ڈرامہ سریرا مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سریرا غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے اور اس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سریرا ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 8، ایسی ہے تنہائی۔ پاکیزہ ایک کالج کی طالبہ ہے جو اپنی بیوہ ماں ختیجہ اور بڑی بہن کنزہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے اپنے ہم جماعت حمزہ سے محبت ہو جاتی ہے اور جلد ہی ان کی منگنی ہو جاتی ہے۔ دیر اثنا کنزہ کی شادی ایک معزز خاندان میں ہوئی ہے۔ ایک دن حمزہ نے پاکیزہ کو چیلنج کیا کہ وہ اس کے لیے محبت اور اعتماد کو ثابت کرے۔ وہ اپنے فون پر بولڈ تصاویر کھینچتی ہے اور اگلے دن وہ حمزہ کو ایک نظر ڈالنے کی پیشکش کرتی ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس پیشکش سے انکار کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد کچھ گنڈے پاکیزہ کا فون چھین لیتے ہیں اور اسے گولی مار دیتے ہیں۔ حمزہ اسے ہسپتال لے جاتا ہے جہاں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتی ہے، لیکن اپنے فون کے مواد پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 7، آخری اسٹیشن۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہیں۔ یہ خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دوچار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، بے دردی۔ بے دردی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمن خان اور عفان وحید شامل ہیں۔ اسے عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ شگفتہ بھٹی نے اسے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 29 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے میں HIV ایڈز کے مسئلے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نمبر 5، ڈر سی جاتی ہے صلہ۔ ڈر سی جاتی ہے ایک سوشل ایشو پر بننے والا پاکستانی ڈرامہ ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اسے کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے اور بی گل نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنا زیدی، نعمان اجاز اور کرن حق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہیں۔ یہ ڈرامہ حقیقی زندگی کے حالات پر مبنی ہے کہ کس طرح صلہ جیسی لڑکیاں جوئی جیسے لوگوں کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں اور انہیں خاموش رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، میری گڑیا۔ شو کا آغاز 8 سالہ عارفہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے ساتھ ہوا جس نے اس کے شہر کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ کہانی 3 بیٹیوں کی ماں شہناز کے گرد گھومتی ہے
جن میں سے سبھی کو ان کی پھوپھی نے بدقسمت سمجھا ہے۔ اپنے مالی مسائل کی وجہ سے سب سے چھوٹی بیٹی عابدہ سکول نہیں جا پاتی اور اس کے بجائے مدرسے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہناز اور اس کے شوہر نے بچوں کو سکول لے جانے کے لیے رکشے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت دبیر، ایک معصوم اور حساس لڑکا، ریاستی سطح کی بیڈمنٹن کھلاڑی سفینہ کے ساتھ اپنی طے شدہ شادی کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے۔ اگرچہ سفینہ نے دبیر سے کہا ہے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے، لیکن وہ اس کے لیے جذبات رکھنے لگتی ہے۔ چنانچہ دبیر اس سے حتی الامکان گریز کرتا ہے۔ سفینہ اور عابدہ جلد ہی اچھے دوست بن جاتے ہیں جب عابدہ نے سفینہ کو دلہن کہا۔ بعد میں اس سیریز میں انکشاف ہوا کہ دبیر اس قصبے کی نوجوان لڑکیوں کو قتل کرتا رہا ہے اور اب اس کی نظر عابدہ پر ہے۔ نمبر 3، میں عبد القادر ہوں۔ میں عبد القادر ہوں عبد القادر نامی لڑکے کی انوکھی کہانی ہے۔ اس کے پاس سونے کا دل ہے، جس کی زندگی بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے، کیونکہ اس کے آس پاس کے لوگ اس پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ وہ ایک فرما بردار بیٹا ہے، لیکن اس کے والدین اپنی زندگی میں بہت مصروف ہیں۔ وہ محلے کی ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے جس کا نام زرین ہے۔ وہ ایک بگڑی ہوئی اور تیز رفتار لڑکی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے شراب اور سگریٹ نوشی کی طرح متاثر کرتی ہے۔ جب وہ اسے پرپوز کرتا ہے تو اس نے اسے ٹھکرا دیا اور دل شکستہ عبد القادر کو اس کی ماں میرا نے انگلینڈ بھیج دیا۔ انگلینڈ میں عبد القادر اپنے آپ کو مقامی ثقافت میں پوری طرح غرق کر دیتا ہے اور فیض، شاہ میر اور سرمد سے دوستی کرتا ہے۔ یہاں وہ اتفاقی طور پر اس کی ملاقات نیل سے ہوتی ہے اور اسے اپنی نوکرانی کے طور پر ملازم رکھ لیتا ہے۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ تھوڑا بہت آنے والا اور ملنسار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ اس سے خدا کا نام لے کر التجا کرتی ہے اور یہ بات اسے بہت متاثر کرتی ہے۔ نیل آہستہ آہستہ اسے مذہب کی طرف واپس لاتی ہے۔ عبد القادر نیل سے اتنا متاثر ہے کہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن نیل کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایڈز میں مبتلا تھی۔ نمبر 2، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شعری ایک کرشماتی اور ذہین تاجر ہے جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دریفشا سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا؟ نمبر 1، کابلی پلاؤ۔ ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ کی کہانی لاہور میں رہنے والے ایک خاندانی ایماندار شخص حاجی مشتاق اور ایک افغانی لڑکی باربینا کے بارے میں ہے۔ وہ اتفاقاً اس وقت ملتے ہیں جب باربینا اپنے گھر سے دور ہوتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ باربینا ایک معصوم لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں جدوجہد کر رہی ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے حاجی مشتاق کو اس سے شادی کرنا پڑتی ہے، لیکن آخر کار وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خوبصورت سبینہ فاروق ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ میں باربینا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔